السلام علیکم دوستو۔ کسی جگہ پر دو میاں بیوی رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے دن گزار رہے تھے، مگر طبیعتوں کے لحاظ سے دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ خاوند نہایت پرسکون اور کسی بھی حالت میں غصہ نہ کرنے والا، جبکہ بیوی نہایت ہی تیز اور معمولی سے معمولی بات پر بھی غصے سے بھڑک اٹھنے والی۔ ایک دفعہ دونوں میاں بیوی نے ایک بحری سفر پر جانے کا ارادہ کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ جہاز کئی دن تک تو سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا، مگر ایک دن اسے طوفانوں نے آ گھیرا۔ ہوائیں مخالف ہو گئیں اور موجوں کے تلاطم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ طوفان سے سمندری پانی جہاز کے اندر تک بھر آیا۔ جہاز پر موجود مسافروں کے چہرے پر تو پریشانی تھی ہی، جہاز کے کپتان تک نے اپنی پریشانی میں کہہ دیا کہ مسافروں، موجودہ حالات میں تو اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہی جہاز کو اس طوفان سے بچا سکتا ہے۔ پہلے تو کشتی والوں کو کچھ حوصلہ تھا، مگر کپتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بجھنے والی امید بھی ختم ہو گئی۔ موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی بیوی پر تو جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے جب اپنے شوہر کو اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے اور غصہ آیا کہ آس پاس کے سب مسافر چیخو پکار کر رہے ہیں، قیامت مچی ہوئی ہے، لیکن اس کا شوہر اتنے آرام اور اتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ بیوی نے چلا کر خاوند کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا اور چیختے ہوئے بولی کہ اللہ، تم کیسے بے حس انسان ہو۔ اچانک خاوند کی آنکھوں میں سکون کی جگہ غصہ آ گیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے سینے پر ٹکا دیا۔ بالکل صاف چہرہ لیے اور خشک لہجے میں اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اب بتا، اس خنجر سے تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ بیوی نے خاوند کے چہرے پر آئی ہوئی خون خواری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ خاوند نے پوچھا، کیوں؟ بیوی نے جواب دیا، کیونکہ یہ خنجر اس انسان کے ہاتھوں میں ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھے ان ہاتھوں پر بھروسہ ہے۔ خاوند نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح یہ تو میری مثال ہے۔ جو اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، مجھے اس ذات پاک پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر ڈرنا کس بات کا؟ اگر وہ ذات پاک ان سب موجوں اور طوفانی ہواؤں پر مکمل قابو رکھنے والی ہے، تو دوسری طرف ہماری موت، زندگی کا اختیار بھی تو اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ موت کا تو ایک وقت متعین ہے۔ اگر زندگی ہوگی تو وہ ہمیں اس طوفان سے بھی نکال دے گا، اور اگر زندگی نہ ہوگی تو چاہے ہم یہاں سے بچ بھی جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں موت آ گھیرے گی۔ اگر ہم اب بھی زندگی کے موجوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور حالات اندھیروں کی مانند تمہاری مخالف سمتوں میں چل رہے ہیں، تو ڈریے مت کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے بارشوں اور طوفانوں پہ مکمل قدرت حاصل ہے۔ وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا ہم خود کو نہیں جانتے۔ وہ ہمارا پیارا رب ہمارے سب رازوں سے واقف ہے۔ اگر اپنے رب سے پیار ہے تو اس پر پورا بھروسہ کرنا سیکھیے اور زندگی کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے مت گھبرائیے۔ پریشانیاں آتی ہیں، کچھ ٹائم کے لیے آتی ہیں، ہمیں شاید وہ ہماری آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہاں سے بچ نکلے تو ہم زندہ رہ لیں گے، اور اگر اس پریشانی میں رہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو خداوند ہم پہ پریشانی نازل کرتا ہے، ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہمیں اس پریشانی سے نکلنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ اس خداوند کی رحمت سے، اس کے رحمان رحیم ہونے سے ہمیں کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ذات بہت پاک ہے، بہت پاک ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو، چاہے بچہ برا بھی ہے، مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، اس کی سلامتی کی، اس کو اچھا ہونے کی دعائیں کرتی ہے، تو وہ رب کریم جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میرا کتنا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو،
اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اس سب کو جو ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے جو ہمیں اب اچھا لگ رہا ہو وہ ہمارے لیے صحیح نہ ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے آنے والا وقت کیسا ہوگا. تو بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، اس پہ پورا بھروسہ رکھیے. انشاءاللہ ہماری لائف بہت اچھی ہوگی. اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کامنٹ کریں.